کہ میں خدا کو دیکھ کے آیا ہوں، کیا تم مان لو گے یا نہیں مان لو گے؟ ابو بکر صدیق نے کہا یہ بات تو نہیں مانتا کہ کوئی یہ کہے کہ رات کے حصہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، اللہ کو دیکھ کے آیا ہوں۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ بات تمہارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصہ میں آسمانوں کی بھی سیر کر کے آیا ہوں، اللہ کا بھی دیدار کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر کوئی اور بات کرے تو میں نہیں مانتا، میں اپنے نبی کی جو بات ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ میرے نبی عرش پہ بھی جا سکتے ہیں، رب کا دیدار کر سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کو صدیق کا لقب عطا کیا کہ آپ صدیق ہیں، سچے۔ اور پھر حضرت امام باقر کو اسی سچائی کے حوالے سے دعائے مبارکہ میں نے آپ کی سامنے بیان کیا، وجہ جا بسد کے وسط تک کبھی خدائے کہاں یہ جو سچ کے ساتھ لے کے آئے جنہوں نے سچائی کی تصدیق کی، خدائے کہاں تک وہ تقویٰ والے اسی حوالے سے صداقت کے حوالے سے حضرت امام باقر نے پوچھا کہ آپ بتائیں کیا تلوار کو چاندی کا دستہ لگانا جائز ہے؟ تو آپ نے دلیل کے طور پر یہ نہیں کہا کہ جائز ہے، آپ نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق تلوار کو چاندی کا دستہ لگایا کرتے تھے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ چاندی کا دستہ تلوار کو لگانا جائز ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، کیا وہ صدیق ہے؟ تو آپ نے فوراً جواب دیا نعم الصدیق، نعم الصدیق، ہم الصدیق، ہاں میں کہتا ہوں کہ وہ صدیق ہے، وہ سچے ہیں، وہ صدیق ہے۔ اور پھر فرمایا کہ من لم یکن لہ صدیق فلا صدق اللہ له قولا فی الدنیا ولا فی الآخرہ، کہ جو ان کی صداقت کی تصدیق نہیں کرتا ہے، ان کی سچائی کی بات نہیں کرتا ہے، ان کو سچا نہیں کہتا ہے، فلا صدق اللہ له قولا فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اللہ اس کی صداقت قول کی تصدیق نہ دنیا میں کرے گا نہ آخرت میں اس کی قول کی تصدیق کرے گا۔ یہ حضرت امام باقر یہ بات ذکر کر کے اور پھر آپ کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہ آپ ایک دن یہودیوں کے مدرسے میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر ایک مناظرہ کرتے ہیں کہ اس یہودیوں کے جو مدرسے میں پڑھا ان کا عالم ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ آپ اسلام لے آئے، حضور کے غلام بن جائیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، اور پھر اللہ کو کرتے ہیں جس کے بدلے میں آپ کو جنت دی جائے، قرض حسنہ۔ یہودی آدم نے اللہ کے شان کو مخاطب کر اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم اللہ کو قرض حسنہ دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جوش آ جاتا ہے، وہ اس کو تھپڑ لگا دیتا ہے، اگر ہمارا تمہارے ساتھ معاہدہ نہ ہوتا میں تمہارا سر قلم کر دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، یہودی آ جاتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں، آ کر یہ کہتا ہے کہ آپ کے دوست ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی بلایا جاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس نے اللہ کی شان کی گستاخی کی، سارا واقعہ بیان کیا، تو میں نے اس کو تھپڑ لگا دیا۔ وہ یہودی انکار کرتا، اس نے کہا کہ میں نے یہ بات نہیں کہی۔ اسی وقت حضرت جبریل امین آ جاتے ہیں، قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے ان کی صداقت کی گواہی خود رب ذوالجلال بیان کرتا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے تحقیق اللہ نے سنا قول الذین، ان لوگوں کی بات، قالوا ان اللہ فقیر، کہ جو کہتے ہیں کہ ہم فقیر ہیں، ونحن ان اللہ فقیر، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ جو بات اس یہودی نے کہی تھی اس بات کی آ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیان حضرت ابو بکر صدیق نے کیا، اور جب اس بات کی تکذیب اس یہودی نے کر دی تو اس بات کی سچائی کے لیے، اس بات پر مہر لگانے کے لیے رب ذوالجلال نے حضرت جبریل امین کو بھیج دیا کہ جو بات ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، یہودی جو بات کر رہا ہے وہ غلط۔ ان کی صداقت کی گواہی میرے رب نے حق دی ہے، اس لیے ان کو صدیق کا لقب عطا کیا۔ اور پھر
حضرت ابو بکر صدیق ہمیشہ حضور علیہ السلام کے ساتھ غار میں بھی ساتھ ہیں، ہزار میں بھی ساتھ ہیں، کل قیامت کے بھی ساتھ ہوں گے۔ پچھلے جمعہ پر بھی میں نے یہی بات کہی۔ ایک دن امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جب اپنا کوئی ذاتی کام ہوتا تو پھر حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا کرتے، جاؤ ابو بکر کو بلا کے ساتھ، کیونکہ اعتماد ہر ایک پر نہیں ہوتا ہے، کسی پہ اعتماد ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اگر کسی پہ اعتماد تھا ابو بکر صدیق پہ اعتماد تھا۔ ایک دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا اور میں ابو بکر کو بلاؤں، حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر لکھیاری سے جا کر یہ لکھوا لاؤ، لا الہ الا اللہ، یہ لکھوا کے لاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق لے جاتے ہیں، جا کر جب اس کے پاس لے کے جاتے ہیں، ہم نے سوچا کہ رب کے نام سے کے ساتھ حضور کا نام نہ ہو مزہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس پہ لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کے پیارے حبیب کا بھی نام ہونا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے عشق، اللہ کے نام سے حضور کے نام سے خدا نہ کرنا، یہ ابو بکر صدیق کا طریقہ ہے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ، انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ، جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھوایا گیا، آ کر بارگاہ مصطفیٰ میں وہ انگوٹھی پیش کی جاتی ہے، یا رسول اللہ یہ انگوٹھی۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آگے ابو بکر صدیق کی صداقت کی گواہی دی، وہاں پر خط تھی، وہاں پر لکھی ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر یہ کیا وجہ ہے کہ میں نے تو تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے کہا تھا کہ یہ لکھوا کے لاؤ یہ محمد رسول اللہ، اور تمہاری صداقت کی بات یہ کہاں سے آ گئی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ اور تو میں نے کچھ نہیں لکھوایا، بس میرے ذہن میں یہ بات نہیں کہ خدا کے نام کے ساتھ وہ مصطفیٰ کا نام نہ ہو، مجھے یہ گوارا نہ ہوا، آگے اپنا نام میں نے نہیں لکھوایا۔ اس وقت کو جبریل امین آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ ابو بکر کو یہ گوارا نہ ہوا کہ خدا کے نام سے مصطفیٰ کا نام جدا ہو، رب کو بھی گوارا نہ ہوا کہ مصطفیٰ کے نام سے ابو بکر صدیق کا نام جدا۔ اس لیے یہ جو نام ابو بکر صدیق کا لکھوایا گیا ہے یہ اور کسی نے نہیں لکھوایا ہے، وہ خالق کائنات نے۔